آلاف من الملائکۃ مسومین ای مسومین، یہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے، مسومین نشان لگانے والے، یا مسومین نشان زدہ، بکسر واوی و فتح یا، واو کی کسر اور فتح کے ساتھ۔ شاعر نے کہا ای معلمین، یعنی نشان لگانے والے، اعلم یعلم اعلاما فہو معلم، اعلام کا معنی خبر دینا بھی اور اعلام نشان لگانا بھی۔ تو کہتے ہیں کہ ای معلمین حاشیہ میں اسم فاعل، یہ اسم فاعل ہے، علی الاول، یعنی جو شاعر نے کہا بکسر الواوی یعنی مسومین، تو یہ اول قول پر کیا ہے؟ اسم فاعل، اسم یعنی معلمین انفسہم او خیولہم، معنی یہ بنے گا کہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، تو وہ فرشتے اپنے نفسوں پر نشان لگانے والے۔ کون سے فرشتے؟ اپنے نفسوں پر نشان لگانے والے، یا اپنے گھوڑوں پر نشان لگانے والے۔ جب اسے مسومین پڑھا جائے تو 2 مفہوم ہیں، فرشتے اپنے اوپر نشان لگانے والے، یا معلمین خیولہم اپنے گھوڑوں پر نشان لگانے والے۔ کہتے ہیں کہ وَاسْمُ مَفْعُولٍ عَلَى الثَّانِي، اور اگر اسے مسومین جو شاعر نے کہا دوسرا قول ہے واو کے فتح کے ساتھ مسومین پڑھا جائے تو یہ اسم مفعول ہے، اس میں کیا ہے؟ یعنی معلمین، کیا بنا جائے گا؟ معلمین، اعلم یعلم اعلاما فهو معلم و اعلم یعلم اعلاما فذاک معلم۔ پھر یہ ہوگا معلمین بالقتال من جہتہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ لڑائی کے لیے نشان لگائے ہوئے، لڑائی کے نشان لگائے ہوئے، یہ خاص ہیں۔ پھر جو نشان لگائے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ قتال کے لیے، قتال کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف سے۔ کیسے؟ جیسا کہ قال اللہ تعالی للملائکہ، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اضربوا مارو گردنوں کے اوپر، مارو اور ان میں سے ہر جوڑ پہ مارو، تو مارو ان کے ہر جوڑ کو پہ مارو۔ تو یہ ہے کہ قتال میں اللہ کی طرف سے نشان زدہ، نشان یہ اس میں مفعول ہوگا۔ اب یہ ایک عجیب اس پہ نا گفتگو فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ فِي مُسَوِّمِينَ احتمالین، کہتے ہیں یہ بھی جان لو، کیا کہتے ہیں؟ یعنی دائیں بائیں سے توجہ ڈالو تو دل دے کرنا دے نال سنو تو دل ہو کے جانو، کیا؟ یعنی ہوشیار ہو جاؤ، فائدہ دینے لگے آپ کو، کیا دینے لگے ہیں؟ تو بعد فائدہ تو ہوتا ہے لیکن جو توجہ ادھر ادھر ہو اس کے لیے فائدہ نہیں ہوتا، اس کے لیے تو مسومین میں 2 احتمال ہیں، کتنے؟ اب یہ نہیں کہ مسومین، مسومین میں کتنے؟ 2 احتمال ہیں۔ اب وہی بات جو میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ اصل کی طرف جاتے ہیں، اس کی، لیکن ایسی شکناجی ڈوبے جانے ہیں کنہ دے اندر، اس لیے ایک چڑیل جی نہیں مرے، پتہ نہیں کتنی چڑیلوں کے مرے ہوئے ہیں، شکل دیکھتے ہیں۔ جو خدا کو دیکھتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں مرتا، سمجھ گئے ہو نا؟ وہ خدا کے آگے ہی مرتا ہے، وہ کہتا ہے وہی خالق حسن ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے۔ تو جس نے بنایا وہ اتنا حسین ہے تو بنانے والا کتنا حسین ہوگا، سمجھ آ گئی؟ تو پھر وہ اثر کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے ابا جی کو نہیں بولنا چاہیے، کس کو؟ میں ابا کو تو کچھ بھی نہیں، یہ پیچھے آپ کے ابا جان ہی ہیں، پیچھے آپ کے استاذ ہی ہیں۔ اصل کو یاد رکھو، کس کو؟
تو اس لیے صرف میں بھی اثر ہی دیکھتے ہیں، ٹھیک. تو جو نثری ہوتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ دیکھو مسببی میں دو احتمال ہے. الاول ان من الصوم، دیکھو نا اصل بتا دی کہ مصومین صوم سے ہے، اور صوم اس کا مصدر ہے مجرد میں، اور مشتق منہ ہے، اور اس سے ہے کیا؟ مصومین. اب یہ نہیں آپ کو کہنے لگا کہ پھر اس میں مناسبت بھی ہوتی ہے، تو ہے مناسبت، لفظوں میں بھی مناسبت ہے. لفظوں میں سین و میم ترتیب دیکھو ان کی، اسی طرح وہ باب تفعیل میں چلا گیا ہے اور یہ مجرد ہے. ٹھیک ہے، مادہ یہ کی ہے ہوا ترک الماشیت ترعا. کہتے ہیں یہ صوم جو ہے نا، اس کا معنی جو ہوتا ہے کہ مویشی کو چھوڑ دینا کہ وہ چرے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کھانے پینے کے لیے، میں تو کھانے پینے کا لفظ بولا ہے، تو چرنے کے لیے پھرے، کیا کرے؟ تو جانور کو چھوڑ دینا تاکہ وہ چراگاہ میں جائے اور وہاں چرے. ٹھیک ہے، چل پھر کر وہ کھا لے. فالمعنی علی القراءۃ الاولی، تو پہلی قرات پر معنی یہ ہوگا، پہلی معنی یہ ہوگا کہ بے شک وہ کون ہے؟ فرشتے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیا. یہی معنی یہ ہو گیا کہ ای اعطوہا، تب آتو کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے اس کا سمجھو کہ گھاس دے دی کہ وہ اس میں چریں، اس کو اس میں چڑھیں اور دوڑیں. کیا کریں؟ دوڑیں. کیا کریں؟ تم اس کو دو. ان کا صوم یعنی دوڑنا، تیزی کرنا، دوڑنا اور تیزی کرنا. وعلی الثانیہ، ثانی قول پر معنی یہ ہوگا کیا؟ ان اللہ تعالی ارسلہم اذ الملائکۃ کانوا مرسلین من عند اللہ، کانوا من عند اللہ. اور ثانی قول کیا تھا؟ مصومین. کیا؟ تو دوسرے قول پر پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا. یہ تو یہ کہ تم ان کو چھوڑ دو کہ وہ دوڑیں وہ، اور دوسرے قول پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ فرشتے بھیجا. ان اللہ ارسلہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا نا ان کو، کیونکہ فرشتے اللہ کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں لنصرت نبیہ والمؤمنین، اپنے نبی کی مدد اور مومنین کی مدد کے لیے. اپنے نبی کی مدد. تو دیکھو اس کے معنی میں ہے تھا نا کہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا آتا ہے نا. تو یا تو ہے کہ گھوڑوں کو چھوڑ دینا ہے، دو ان کو چھوڑنا کہ وہ دوڑیں، یا پھر کہ اللہ نے ان کو چھوڑا ہے. اللہ نے ان کو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اپنے نبی کی مدد کے لیے اور مومنین کی مدد کے لیے. دوسرا احتمال یہ ہے، یہ تو پیچھے بات ہوئی تھی سوما، کہ سوما میں چھوڑنا ہے کہ نہیں، تو یا تو گھوڑوں کا چھوڑنا کہ تم ان کو اس کا سوما دو یعنی چلنے دو، دوڑنے دو، تو یا پھر فرشتوں کو چھوڑا. تو اس لیے یہ پہلی قرات، یہ جو بکسر الواوی مصومین میں دو احتمال تھے جو بیان کیے. اور اب آگے دیکھیں، اگلا وہ احتمال ہے کہ ہو سوما سے. کیسے ہو؟ پہلے تھا سوم سے، تو اس کا معنی آپ نے سن لیا کہ مویشی کو چھوڑنا، کہ وہ دوڑ کر اور آزاد ہو کر چراگاہ میں کھائے پیے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ چھوڑنا تو آیا، کیا آ گیا؟ اب دوسرا کہ احتمال ہے یہ سوما سے ہو. کسی ہو؟ اور سوما وہی العلامت ہو. سوما کہتے ہیں علامت کو. کس کو؟ اب دیکھو سوم اور سوما کتنا فرق ہے. کہتے سارے کہیں گے دیکھو جی بس تا کا فرق ہے نا. کہا آپ کے نزدیک تا کا ہی فرق ہے، کیونکہ تا ہے آپ کی سمجھ میں خطا ہے. ٹھیک ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. دیکھو ادھر جانور کو چھوڑو بھاگے اور چھوڑنا، اور ادھر علامت، کتنا فرق آیا؟ تا ہی آئی ہے. کیا ہی ہے؟ تو فعلتن وزن میں اس کا معنی علامت. پس قرات اول یعنی مصومین اب پڑھا جائے سوما سے. کسے؟ سوما سے. پھر معنی کیا ہوگا؟ انہم صوموا انفسہم، یعنی فرشتوں نے اپنی جانوں پر، اپنی ذاتوں پر
خود ہی نشان لگا لیا. کیا کر لیا؟ انہوں نے خود نشان لگایا. یا خیالہم انہوں نے اپنے جانوروں پر گھوڑوں پر نشان لگایا. طلبہ مدد وہ بھیجے کہ جو خود اپنے اوپر نشان لگانے والے ہیں یا پھر گھوڑوں پہ نشان لگانے والے, گھوڑوں پر, تو وہ بھیجے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مصومین, یہ ہے جب سوما سے مانا جائے. اور دوسرا مصومین, کیا یعنی سوما سے مصومین. الثانیہ ان اللہ تعالی صومہم ای جعلہم علیہم علامتا وہی العمائم. یا تو پھر ثانی قول مصومین سوما سے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے, یہ ہے دوسرا, کیا یعنی اللہ نے ان پر علامت رکھی. اللہ نے وہ کیا ہے, وہ امامے, کہ فرشتے جب آئے بدر میں تو احد میں بھی تو ان کے سنوں پر امامے تھے. تو اللہ نے 5000 فرشتوں سے مدد فرمائی کہ جن کی علامت امامہ رکھی. آج ساڑھے امامے اتر گئے نے, ٹھیک ہے. تو کون سا فرض ہے, کون سا واجب ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اور بھی بڑے کام نے جو فرض واجب نہیں, تو وہ کیوں کرتے ہو, وہ کیوں کرتے ہو؟ بس شلوار پہنو تو آپ نے دفتر چلے جاؤ. کون سا واجب ہے, کون سا فرض ہے؟ ایک پینٹ پہنو, اتنے وہ شرٹ کوئی بھی نہ رکھو, کون سا فرض ہے, کون سا واجب ہے؟ کہا کوئی نہیں, کیا واجب فرض ادا کر دیا, ستر چھپا لی, باقی چلو نہ کنگھی سرتے کرو, ٹھیک ہے, انجی رکھو. تو کون سا فرض ہے, کون سا واجب ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح تو پھر بہت کچھ چھوڑ دیں گے. لہذا ایسی بولی میں سمجھتا ہوں ایمان والوں کی نہیں ہے. ایمان کہ جو اپنا اچھا لگا اسے سنت بنا لیا, جو اچھا نہ لگا کہا کون سا فرض ہے, کون سا واجب ہے. تو نکاح کے وقت کہتے ہیں نکاح سنت ہے, کیا کہہ دیتے ہیں, اب سنت, آپ ہی تو کہتے ہو سنت کیا کر کے, کوئی مسئلہ نہیں, کون سا گناہ ہے, کون سا گناہ ہے. کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے. تمہیں کیا پتہ کہ فرض رہ جاتے ہیں بعض دفعہ, فرض بھی قبول نہیں ہوتے, نفل اور واجب بھی قبول نہیں ہوتے, کرنے ضروری ہیں. جسے تو سمجھ رہا ہوتا ہے چھوٹا, وہی بخشی کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر بھی سنت سنت ہی ہے. سنت جسے محبت ہوتی ہے وہ جانوں کی ادائیں اپناتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ کیا میں عرض کر رہا تھا کہ امامہ, کیا امامہ وہ نشانی تھی, کیا تھی؟ کہتے ہیں یہ در مسون المعروف بتفسیری سمین, اس میں ہے جو گفتگو ہوئی. یہ گفتگو حوالہ بھی دے دیا. فیضور من ہذا, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان المفسر علیہ رحمتہ, کہ مفسر علیہ رحمٰن نے جعل المصومین من السوما, مفسر نے مصومین کو سوما سے لیا ہے. کسے؟ اس لیے مفسر نے تشریح کی مولمین. اگر وہ سوم سے لیتے تو پھر اس کا مطلب چھوڑ دینا, تو وہ چھوڑ دینا نہیں لیا, بلکہ انہوں نے سوما سے لیا, جس کا معنی علامت, کہ اللہ نے علامت بنایا, علامت. اب دیکھو, اب یہ شارع ہیں علامہ جلالۃ محلی, وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ایسے گھوڑوں پر آئے, خویالین بلوقین, وہ گھوڑے چت کبرے تھے. کون سے تھے؟ اس کا بھی رنگ بتایا, چت کبڑے گھوڑے, علیہم عمائم صفرون, اور ان پر زرد رنگ کے امامے تھے, یا بیدن, یا سفید رنگ کے امامے تھے. کون سے تھے؟ اب دو قول آگے, زرد یا سبز, سفید, زرد یا سفید. اس کا مطلب ہے کیا ہو گیا؟ اختلاف, شک ہو گیا نا, پکی بات تو نہیں. لیکن اب دیکھیں حاشیہ میں کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں هذا ما رواه ابو نعیم فی فضائلہ عن عروۃ بن زبیر. ابو نعیم نے, کس نے؟ اس کو, وہ روایت جس کو فضائل میں روایت کیا. کس میں؟ فضائل میں, حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے. کیا؟ کانت امامت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یوم بدر صفراء. وہ یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کا امامہ شریف بدر کے دن زرد رنگ کا تھا. جبریل امین علیہ السلام کا بدر کے دن امامہ شریف زرد رنگ کا تھا. فنظرت الملائکۃ کذالک, تو فرشتے بھی یوں ہی اترے. فرشتیاں دا بھی, کیونکہ جبریل سردار ہیں تو پھر تابع پیچھے ہیں, تو ان کے سر پہ بھی زرد رنگ کا امامہ تھا.
بدر کے دن. وقولہ او بیدن، تو شاعر کہتے ہیں یا سفید رنگ کا تھا. ہاذا رواہ ابن اسحاق والطبرانی، یہ وہ روایت ہے جس کو ابن اسحاق اور طبرانی نے روایت کیا. کس نے؟ کس سے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. قال کانت سیما یا سیجیما الملائکۃ یوم بدر عمائم بیدا معلمین بالصوف الابیض فی نواسی الدواب واذنابها. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یوم بدر خاص طور پر فرشتے، خاص طور پر فرشتے سفید اماموں والے تھے. فرشتوں کے سر پر سفید امامے تھے، اور وہ سفید صوف کے ساتھ نشان لگانے والے تھے. کس کے؟ سفید صوف کے. اور دواب و اذنابها، جانوروں کے بالوں، ماتھے کے جانوروں کے بالوں اور ان کی دموں میں صوف ابیض کے نشان لگائے ہوئے تھے. سفید صوف کے ان کے جانوروں کے بالوں اور جانوروں کی دموں میں نشان لگانے والے تھے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ وقد کانوا علی صور الرجال، اور وہ مردوں کی صورتوں پر تھے. فرشتے مرد بن کر آئے ہوئے تھے. کیا ہوئے تھے؟ مرد نہیں تھے. مرد بننا اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ اثبتوا، اور مومنین کو کہتے تھے اور مومنوں ثابت رہیو. کیا؟ کون کہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اثبتوا، اے یار مصطفیٰ ثابت رہنا. ثابت اسی بھی آئے تھے. ٹھیک ہے. اثبتوا فإن عدوکم قلیل، مضبوط ہو جاؤ، تھوڑے دشمن تو تھوڑے نہیں. تھوڑے انا کی تعداد کتنی تھی ان کی؟ اگر تمہارے دشمن تھوڑے ہیں، واللہ معکم، اور اللہ تھوڑے نال ہے. اللہ تو جو اللہ نال ہوئے پھر کروڑ بھی ہوں کچھ بھی نہیں. کیا؟ تو فرشتے کہہ رہے تو تمہارے دشمن تھوڑے ہیں، تھوڑے نال تو تھوڑا رب ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تمہارے ساتھ تمہارے آقا ہیں، تو جن کے ساتھ آقا ہوں ان کے ساتھ مالک بھی ہوتا ہے. وہ سوال. اب پہلی روایت میں یہ ہے کہ وہ سرد رنگ کے تھے جبریل، تو پھر تابع. دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ طبرانی کی، ابھی اسحاق کی آ گئی، اس میں تھا سفید رنگ کے. اب دو روایتیں آ گئی. کتنی؟ اب اس کو کون واضح کرے گا؟ انہیں محدث کہتے ہیں. انہیں حافظ اٹھ کے خود مفکر بن جاتے ہیں کہ تم نے کیا، اب کرو وضاحت اس کی. کو جنہوں نے پڑھا ہے وہی وضاحت کریں گے. اس لیے علماء سے جو دین سیکھتا ہے وہی سیدھا رہتا ہے. اب دیکھو والصواب، درست کیا ہے؟ درست صحیح. کما قال النبوی علیہ الرحمہ، وہی ہے وہ جو نبوی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان قتالہم لا یختص بدرین، اور فرشتوں کا لڑنا صرف بدر کے ساتھ خاص نہیں تھا کہ فرشتے صرف بدر میں آ کے لڑے ہیں. یہ ہیں محدث کہ یہ دونوں روایتیں آئی ہیں تو کہتے ہیں فرشتے صرف بدر ہی میں نہیں لڑے کہ بدر ہی میں لڑنا فرشتوں کا خاص تھا، بلکہ خلافاً لمن زعمہ، یہ اس کے خلاف ہے جس نے گمان کیا کہ بس بدر میں فرشتے آئے ہیں. بات میں تو بدر دی بھی تکلیف ہے، وہ بدر تب انکار کر بیٹھے کہ فرشتے آئے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو وقد قاتل جبریل میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام یوم احد اشد القتال کما فی حدیث مسلم. کہتا ہے یہ تو جیسا کہ حدیث مسلم میں آیا کہ احد کے دن جبریل اور میکائیل نے سخت لڑائی کی ہے. تو اب یہ تو آیا کہ یہ تو احد میں بھی اترے. ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ بدر میں اترے، اور باقی جنہوں نے گمان کیا کہ بدر کے ساتھ، کہا نہیں، وہ تو اللہ دے سب تو بڑے فرشتے جبریل تو میکائیل دونوں اوچ بھی آئے تھے. وشد القتال، پھر سخت لڑائی کی جیسا کہ مسلم شریف میں آئی. سمجھ آ گیا. وقد سئل السبکی عن الحکمت فی قتال الملائکۃ ما ان سیدنا جبریل علیہ السلام قادر علی ان یدفع الکفار بریشۃ من جناحہ. سوال کوئی کر سکتا ہے؟ سوال امام سبکی علی رحمت الرحمن، اور جنہیں سبکی بھی نہ پڑھا وہ سبکی بولے گا. امام سبکی تاج الدین سبکی علی رحمت الرحمن سے پوچھا گیا کیا حکمت ہے فرشتوں کی لڑائی کرنے میں. فرشتوں کی باوجود اس کے کہ کلّہ جبریلی رابطہ کافی سی،
دو پروں کے ایک گھمب کے ساتھ ہی سب کو اڑا کے رکھ دیتا. سب کو اتنی طاقت رب نے دی ہے. تو جب خادم مصطفیٰ کی اتنی طاقت ہے تو آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے اشارے سے مہتاب بھی دو ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشارے سے سورج کی بھی پلٹ کے آ جائے. یہ تاب و تواں تمہارے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب جبریل اتنے طاقتور ہیں کہ کفار کو اپنے بازوؤں کے کھمب کے ساتھ ہی اڑا دیں، دور کر دیں، تو پھر فرشتوں کی لڑائی کرنے میں کیا حکمت تھی؟ یہ حکمت بھی وہی بیان کریں گے جن کے دل میں نور مصطفیٰ ہے. سنو آپ نے کیا جواب دیا. آپ کہتے ہیں وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ لِإِرَادَةِ أَن يَكُونَ الْفَضْلُ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ الْفَضْلُ لِلنَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الرضوان وَتَكُونُ الْمَلَائِكَةُ مَدَدًا عَلَىٰ عَادَةِ مَدَدِ الْجُيُوشِ رِعَايَةً لِصُورَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَجْرَاهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي عِبَادِهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ فَاعِلٌ لِلْجَمِيعِ. وجمع بين الروايتين بأن سيدنا جبريل عليه السلام كانت امامته صفراء وغيره كانت امامته بيضاء. بس اب سنو کیا جواب دیا. کہا سنو مجھ سے کہ جبریل کلہ بھی سارے نے اڑا سکتا ہی، تو بھی سارے فرشتے کیوں لڑائی کرنا ہے؟ کیا ایس میں آئے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی شان دکھاتا ہے اور اپنے محبوب کے یاروں کی شان کے لیے اپنی، تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے اور حضور کے یاروں کے لیے فضیلت ہے کہ ایک فرشتہ بھی اڑا سکتا تھا، مارے نگاہ سارے ہی جاؤ، کیونکہ اب یار کی بات ہے اور یار کے یاروں کی بات ہے. یہ تاج الدین سبکی ہیں، یہ کوئی بریلی کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اب کسی کو پتا ہو تاج الدین سبکی کہاں ہوئے، کب کے ہوئے. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے فرشتوں کو اتارنے کی حکمت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ارادہ ہے اور حضور کے یاروں کی فضیلت کا ارادہ ہے. سمجھ آ گئی؟ اور آگے کہتے ہیں فرشتے پھر لشکروں کی مدد کی عادت پر مدد کر رہے تھے. جیسے لشکر آ کے، جیسے طریقہ ہے، لشکر ہوتا ہے تو وہ لڑائی کرتا ہے نا، تو فرشتے بھی ایسے ہی آئے اسباب کی صورت کے لیے. کیونکہ اسباب ہوتے ہیں نا، یہ سبب سامنے آ کے پھر لڑائی ہوتی ہے نظر آتا ہے، تو اسباب کی صورت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاری کر دیا تھا اسی طریقے پر، یعنی اسباب اللہ نے جاری کی ہیں اسباب، تو فرشتے بھی پھر اسی طریقے پر آئے ہیں، یعنی مدد کر رہے تھے لشکروں کی صورت میں. کس کی؟ اور مدد کرنے والا اللہ پاک کی. یعنی جمی کا فاعل کون ہے؟ واللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فاعل الجمی، جمی کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے. آگے سوال یہ ہے کہ ایک روایت میں آیا کہ جبریل سفید رنگ، دوسری روایت میں آیا زرد رنگ فرشتوں کا، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہیں ملاتے ہوئے کہا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کا امامہ زرد رنگ کا تھا. کس کا؟ اور آپ کے علاوہ جبریل کے عمل جتنے بھی تھے ان کا امامہ سفید رنگ کا تھا. دونوں روایتوں پہ عمل ہو گیا، دونوں روایتوں کی وضاحت ہو گئی. جہاں آیا کہ سرد رنگ کے امامے تھے اور جہاں آیا سفید رنگ کے، کہا جبریل امین کا زرد رنگ کا تھا اور باقی ساروں کا سفید رنگ کا تھا. تو دونوں روایتیں ٹھیک ہیں دونوں. اور جو کہا ارسلوہا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. شارح کہتے ہیں ارسلوہا بین اقطافہم، انہوں نے اس کو اپنے کندھوں کے درمیان چھوڑ دیا. کہتے ہیں یہ حذف مضاف پر ہے. آپ نے پڑھا نا مضاف ضب ہو جاتا ہے، یعنی ارسلو اطرافہا، اپنے اماموں کی یہ جو طرف ہے، ادھر طرفیں، اس کو کندھوں کے درمیان چھوڑ دیا. کدھر چھوڑا؟ کیفیت یہ بھی بیان کی. ارسلو اطرافہا وکان المسلمون یرونہم فی ھذا الوقت بہذہ الحالہ، اس حالت کے ساتھ، اس وقت میں، بدر اور احد میں، اس حالت کے ساتھ اس وقت میں مسلمان فرشتوں کو دیکھتے تھے. فرشتے وہ امام شریف، اسی طرح جانور، کرخی، جمل اور ساوی، سب کا حوالہ ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب.